بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام میں بالغ ہوش و حواس اور عقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مرد عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو اور بالغ ہو، جو اپنے ہوش حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری، محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ عورت ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں، وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزوں کی قضا رکھنا لازم ہوگی۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، ایسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے، البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نمازوں روزوں کی قضا لازم ہے۔ نماز کی قضا نہیں، نفاس کتنے دن شمار ہے، اس نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، تفصیل درجہ ذیل ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے، اور اس سے زائد ایام استحاضہ کی شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کر کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضے کے دوران روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا، اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کا بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، ناظرین، تیسری عورت ہے وہ حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر حاملہ عورت کا ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے
تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کا کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ ایسے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لینا۔ سیدنا انس بن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچوں کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو تقریباً نصف کلو گندم دے دے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر صحت مند اور تندرست ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے، تو بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں وہ صحیح ہو جائیں تو اس روزے کی قضا کریں۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی تو صبح ہونے تک اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔